اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ، کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، کسی بستی میں چلے جائیں، کسی گھر میں چلے جائیں، اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا یہ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مسند احمد کی روایت، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، ایسی عورت جو نمازیں بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، صدقہ و خیرات بھی کرتی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ ایک اور عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت نمازیں کم پڑھتی ہے، روزے کم رکھتی ہے، کم صدقہ و خیرات کرتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو محفوظ رکھتی ہے، برا بھلا نہیں کہتی۔ یہاں مائیں اور بہنوں کے لیے بھی سوچنے والا مقام ہے۔ ہم نے دیندار عورتوں کو، پڑھی لکھی عورتوں کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کچھ معاملہ ہوتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ نیکیاں ساری کی ساری تباہ ہو جائیں گی اگر ہم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے اول فل بکتے ہیں اور بلا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اور وہ عورت جو نمازیں تو کم پڑھتی ہے، روزہ کم رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کم دیتی ہے، لیکن اپنے زبان کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، تو ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں نہ پڑھنے کی چھوٹ مل رہی ہے، روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ مل رہی ہے، صدقہ خیرات اگر نہ بھی کریں تو چل جائے گا، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نمازیں فرائض پڑھ لیتی تھی، نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، وہ فرض روزے تو پڑھ لیتی ہے، جو زکوٰۃ دینا ہے دے لیتی ہے، لیکن جو نوافل ہیں اس کی وہ پابندی نہیں کرتی، لیکن زبان سے اپنے پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے مسلم خواتین کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت نہ کرنے والی عورت کو جہنمی کہا ہے۔ مائیں بہنوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اور ویسے بھی عورتیں جب بھی زبان کھولتی ہیں وہ لام تانی کرنے لگتی ہیں، تو مائی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، گالیاں نہ بکیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور اپنی زبانوں کو لگام میں رکھیں۔ لیکن آئیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں اور کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 6474، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ما بین لحییہ، دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی ذمہ داری ضمانت مجھے دے دے، اور دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ دو چیزوں کی ضمانت چاہیے بس۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ان دونوں چیزوں کی برائیوں کے اندر ہم ملوث نظر آتے ہیں۔ کہیں کوئی زبان کی برائیوں میں ملوث ہے، کوئی شرمگاہ کی برائیوں کے اندر ملوث ہے۔ کیسے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس طریقے سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغل خوری نہ کریں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر نہ پھیلائیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں، اور بڑی پیاری حدیث ہے، اس پر غور و فکر کیجئے، اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے اور اپنی زبانوں کو لگام دینے کی کوشش کیجئے۔ ذرا دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت، صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ اذا اصبح ابن آدم، جب بنی آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے سارے اعضاء زبان سے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ یعنی جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارا جسم ہے، ہمارے پیر ہیں، ہمارے جسم کا ہر عضو زبان سے یہ کہتے ہیں یا لسان اتق اللہ فینا، اے زبان تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تیری وجہ سے ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک ہے تو تیری وجہ سے ہم بھی ٹھیک ہیں، وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو بگڑتی ہے تو تیری وجہ سے ہم کو بھی بگڑنا پڑتا ہے۔ یوں یہ حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ذرا ایک مثال کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سرکل میں کسی چوراہے پر ہیں، آپس میں دو دوست لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں، اور جب ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مار پیٹ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو مارنا نہیں شروع کرتے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زبانیں چلتی ہیں، سب سے پہلے زبانیں چلتی ہیں، اور زبان چلنے کے بعد دوسری چیزیں چلتی ہیں۔ زبان چلتے چلتے ایک زبان سے سامنے والے کے لیے ہم نے گالی جو نکالی تو سامنے والا مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی لاتوں سے، کبھی گھونسوں سے ہمارے اوپر بارش ہوتی ہے۔ آج تک آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ بات چیت کرتے کرتے زبان سے گالی نکل گئی اور کسی نے زبان کو کھینچا اور دو چار تھپڑ مار کر کے زبان کو واپس بھیج دیا؟ نہیں، غلطی زبان کرتی ہے، جسم کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ اسی لیے روزانہ صبح جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، اگر تو ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہیں، اگر تو بگڑتی ہے تو تیری وجہ سے ہم کو مار کھانے پڑتے ہیں۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ ساس اور بہو کا جھگڑا تو گھروں کے اندر بہت مشہور ہے۔ ساس کبھی اپنی بہو کو چھوڑنا پسند نہیں کرتی اور بہو بس یہی دیکھتے رہتی ہے کہ کہاں ساس غلطی کرے۔ یہ ساس اور بہو کا چکر، جہاں وہ ایک دوسرے کو مارتی نہیں ہے، کبھی لکڑیاں لے کر پیٹتی نہیں ہے، بیلن کی ان کے پاس لڑائی جھگڑا یا ان کے کراٹے نہیں ہوتے، وہاں زبانیں چلتی ہیں۔ ساس نے کچھ کہا، بہو نے جواب دیا، بہو نے کچھ کہا، ساس نے جواب دیا، اور زبانیں ایسی چلتی ہیں کہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر جتنا فتنہ ہے، فساد ہے، گڑبڑ ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر جو امن اور سکون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے، سبب جو بن رہی ہے، وہ زبان ہے۔ ہم زبانوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور زبانوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گالی دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ میں بھی زبان رکھی ہے، جانور کے منہ میں بھی زبان رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ زبان بولتی نہیں ہے، ہماری زبان بولتی ہے، اور اگر ہم بولتے ہیں تو جانوروں کی طرح بولنے لگے، اور ہم بولتے ہیں ایسا بھونکنے لگے جیسے جانور بھونکتے ہیں، اور اس زبان کے ذریعے سے ہم گالیاں دینے لگے، تو ذرا بتلائیے ہم میں اور جانور میں کیا فرق رہے گا؟ ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، اس زبان سے ہم کیا کیا نہیں کرتے، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو لگام دینے کی تاکید کی ہے، اور یہی وہ زبان ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ جب چاقو یا قینچی چلتی ہے تو قینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے، اور جب زبان چلتی ہے تو وہ دل کو کاٹ کر کے نکل جاتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک حکیم کو کسی بادشاہ نے کہا کہ ایک بکرا ذبح کرو اور اس کے جسم کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے آؤ۔ تو حکیم صاحب گئے، انہوں نے ذبح کیا،
اور زبان لے کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی. بادشاہ خوش ہو گیا. دوسرے دن کہا کہ اور ایک جانور ذبح کرو اور اس کے اندر سب سے بری چیز لے آؤ. دوسرے دن وہ حکیم گئے, انہوں نے جانور کو ذبح کیا اور لا کر زبان رکھ دی. ان سے پوچھا گیا, ہم نے کہا تھا کہ جانور کے جسم کے اندر سب سے اچھی چیز لاؤ اور سب سے بری چیز لاؤ, تم نے دونوں وقتوں میں زبانی پیش کی, آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ استعمال کرنے پر ہے. اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو یہ زبان سب سے اچھی ہے, اور اگر یہ زبان کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ سب سے بری ہے. جیسے آپ دیکھیں, ایک چاقو ہے, ایک چاقو کے ذریعے سے ہم سبزی کاٹ سکتے ہیں, چاقو کے ذریعے سے آلو بیگن ٹماٹر کاٹ سکتے ہیں, تب تک تو معاملہ خیر کا ہے. لیکن اسی چاقو سے اگر ہم کسی کی گردن کاٹیں تو ظاہر ہے کہ چاقو ہمارے لیے فتنہ بن گئی. اگر ہم زبان سے اچھے بول ادا کرتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ خیر ہی خیر ہے, لیکن اگر ہم اپنی زبان کے ذریعے سے گالیاں دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں, دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں, چغلخوری اور غیبت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ مفلس کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس نمازیں ہوں گے, روزہ ہوں گے, لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کا ناحق خون کیا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, ایسا آدمی اس کی ساری نیکیاں نکال کر سامنے والے کو دے دی جائیں گے, اس کو جہنم رسید کیا جائے گا. یہ حدیث اور اس تعلق سے اور بھی بہت ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم تمام کو تیری تعلیمات پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.